اندھیرے سمندر پر رات خاموش کھڑی تھی۔ بادل ایستا ایستا چاند کو ڈھانپ رہے تھے اور دور کھڑی سمندر کے بیچ ایک ایسی آواز گونجنے والی تھی جس کے نام سے ہی ملاح کانپ جایا کرتے تھے۔ بلیک بیرڈ۔ ایڈورڈ ٹیچ یہی اس کا اصل نام تھا۔ وہ کوئی عام قزاق نہیں تھا بلکہ سمندروں کا ایسا سیاح تھا جس کا خوف بحری جہازوں کے کپتانوں کے نس نس میں دوڑ جاتا تھا۔ اس کی داڑھی سیاہ گھنی اور اتنی لمبی تھی کہ وہ اس میں ایستا ایستا جلتی ہوئی فتیلیاں باندھ لیتا۔ جب ہوا چلتی تو دھواں اس کے چہرے کے گرد پھیل جاتا، یوں لگتا جیسے کوئی زندہ بھوت دشمن کے سامنے کھڑا ہو۔ اس کا جہاز کوئین اینز ریونج سمندر کا بادشاہ تھا۔ اس کے بڑے بڑے توپ خانے، سیاہ جھنڈا اور چڑھتے ہوئے سورج کی روشنی میں جھلملاتا خطرہ، سب کچھ اس سے کہیں دوسرے جہازوں کے مقابلے میں ناقابل شکست بنا دیتے تھے۔ بلیک بیرڈ کی ٹیم بھی اس کی طرح بے خوف تھی۔ 300 سے زیادہ قزاق، ہر ایک کا انتقام، لوٹ مار اور آزادی کے جذبے سے لبریز۔ کہانی شروع ہوتی ہے کیریبین کے سمندر سے، جہاں بلیک بیرڈ ایک عام ملاح تھا، مگر زندگی نے اسے وہ زخم دیے جنہوں نے اسے قزاق بنا دیا۔ ظلم و جبر اور طاقتوروں کی زیادتی نے اس کے اندر ایک ایسا طوفان پیدا کیا جو کبھی نہ رکا۔ ایڈورڈ نے سمندر کو اپنا گھر بنایا اور انصاف کو اپنی تلوار۔ ایک دن وہ سمندر میں ایک بڑے جہاز پر چڑھ گیا۔ اس جہاز سے اس نے اتنا بارود، بندوقیں اور توپیں حاصل کی کہ اس کا جہاز علاقے کا سب سے خطرناک جنگی جہاز بن گیا۔ لوگ اسے قزاق کہتے تھے، مگر اس کے لیے وہ آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، اپنے اصولوں پر، اپنی مرضی سے، کسی بادشاہ، کسی قانون کے بغیر۔ وہ شہر کے شہر بند کر دیتا، بندرگاہوں کو روک دیتا اور کبھی کبھی بغیر خون بہائے پورے قافلے سے سونا، چاندی اور خزانوں سے بھرے صندوق لے جاتا۔ بلیک بیرڈ کا فلسفہ سادہ تھا، خوف جنگ سے زیادہ طاقتور تھی۔ ایک دن اس نے ایک پورا شہر بلاک کر دیا۔ کوئی کشتی نہ اندر جا سکتی تھی نہ باہر۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید وہ خون خرابہ کرے گا، لیکن اس نے صرف کھانا، ادویات اور کچھ سونا لے کر سب کو آزاد کر دیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ وہ ظلم بھی کرتا تھا اور کبھی کبھی رحم بھی، مگر اس کا خوف اتنا بڑھ گیا کہ حکمران برداشت نہ کر سکے۔ انگلینڈ نے اعلان کیا کہ بلیک بیرڈ کو زندہ یا مردہ پکڑنے والوں کو بڑا انعام ملے گا۔ اس کے بعد ایک آخری جنگ شروع ہوئی، ایسی جنگ جس نے سمندر کی پانیوں کو سرخ کر دیا۔ رات کا وقت تھا، سمندر میں ہوا تیز تھی، بلیک بیرڈ کا جہاز دشمن کے بحری ڈیرے کے سامنے کھڑا تھا۔ توپیں چلی، لکڑیاں ٹوٹیں، چیخیں سمندر میں گونجی۔ بلیک بیرڈ دھوئیں میں لپٹا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی داڑھی کے لٹو میں جلتی فتیلیاں اس سے کسی دیو ملائی مخلوق کی طرح دکھا رہی تھی۔ وہ آخری دم تک لڑا، 1 2 5، یہاں تک کہ 20 سے زیادہ گولیاں اور 5 تلواروں کے وار اس کی لالچ، آزاد روح اور خوف کی علامت بنے ہوئے جسم کو گرانے میں کامیاب ہوئی۔ بلیک بیرڈ زمین پر نہیں بلکہ سمندر میں ڈوبا، اپنے اصل گھر میں جس نے اسے پیدا بھی کیا تھا اور آخر میں اپنے اندر سمیٹ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا جسم پانی میں گرنے کے بعد بھی چند سیکنڈ تک تیرتا رہا، جیسے وہ یہ باور کرانا چاہتا ہو کہ اسے مارنا آسان نہیں تھا، اور پھر سمندر نے اسے گہرائیوں میں کھینچ لیا۔ لیکن ایک بات آج بھی باقی ہے، سمندروں نے اس کے نام کو کبھی نہیں بلایا۔ جب بھی رات کے وقت سمندر میں دھند چھانے لگتی ہے، ملاح کہتے ہیں شاید بلیک بیرڈ پھر سمندر میں نکل آیا ہے۔